السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سریعام اور میں ہوں اقرار، اور آج کا سریعام آپ کے لیے پیش ہے لاہور کے ARY نیوز کے اسٹوڈیو سے اور ایک مختلف موضوع کے ساتھ. اور موضوع یہ ہے کہ پاکستان کی فیشن انڈسٹری اس وقت کہاں کھڑی ہے، اور پاکستان کی فیشن انڈسٹری کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں جو امکانات ہیں، جو خدشات ہیں اور جو حالات و واقعات ہیں وہ بنیادی طور پر کیا ہیں. ہم نے اپنے فیس بک کے فین پیج پر یہ سوال چھوڑا کہ اگر آپ فیشن کی انڈسٹری سے متعلق، ماڈلنگ سے متعلق کچھ جاننا چاہیں تو کیا آپ پوچھنا چاہیں گے. تو جو پہلا کامنٹ اس پر آیا وہ یہ تھا کہ کیا باقی مسائل پاکستان میں ختم ہو گئے ہیں کہ ہم اس ایشو پر بات کریں، لیکن ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ بہرحال یہ ایک اہم ترین شعبہ ہے، ایک طرح سے پاکستان کی پہچان کسی بھی حیثیت رکھتا ہے مختلف ممالک کے اندر. اسے بطور مجموعی کیا پاکستان میں ایک انڈسٹری کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے، اس کی مشکلات کیا ہیں، پاکستان کے حالات اس انڈسٹری پر کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جو ایک تصور ہے ماڈلز سے متعلق، ماڈلنگ سے متعلق اور شوبز کی یا فیشن کی انڈسٹری سے متعلق، وہ کچھ اتنا خاص اچھا نہیں ہے، باوجود اس کے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ کریز کی حد تک اس انڈسٹری میں آنا چاہتی ہے، جوائن کرنا چاہتی ہے، لیکن بہت سے خدشات اور ان کے بہت سے سوالات بھی ہیں، ان کے بھی کچھ جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے پاکستان کی فیشن انڈسٹری کا ایک بڑا نام اور معروف فیشن فوٹوگرافر خاور ریاض صاحب، معروف ماڈل، اداکارہ، اینکر صوفیہ مرزا ہمیں جوائن کریں گی، اور معروف ماڈل نبیل خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ایک بریک کے بعد اس موضوع پر کچھ مزید بات ہوگی. بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے. پاکستان کی فیشن انڈسٹری کے حوالے سے آج کچھ اہم باتیں ہوں گی، کچھ اندر کی باتیں سریعام لانے کی کوشش کریں گے. خاور ریاض صاحب سے آغاز کرتے ہیں، چونکہ انہی سے بنیادی طور پر اگر یہ کہا جائے کہ آغاز ہوا اس انڈسٹری کا بھی تو یہ غلط نہیں ہوگا. لیکن سر، کیا اسے ہم انڈسٹری کہہ سکتے ہیں، جو انڈسٹری کی ایک شکل ہونی چاہیے، یا اس میں جو سہولیات ہونی چاہیے، یا اس سے متعلق جو خیالات ہم دنیا بھر کی انڈسٹریز کو دیکھ کر لیتے ہیں، پاکستان میں ہم فیشن انڈسٹری سمجھتے ہیں کہ وجود رکھتی ہے؟ بالکل رکھتی ہے، اور وہ بھی لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی انڈسٹری ہے، کیونکہ صرف فیشن انڈسٹری کیوں، اس ملک کی ہر جو انڈسٹری وہ لوگوں نے خود بنائی ہے، گورنمنٹ نے تو کچھ نہیں کیا. اور سوائے ٹیکس لگانے کے، سوائے سہولتیں نہ دینے کے، اور صرف آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح سے مس مینجمنٹ پاکستان شروع سے رہا ہے اور اب تک ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں آیا جس نے اٹھ کر کسی بھی چیز کو ایک انڈسٹری کا درجہ دیا ہو، اور اگر دیا بھی ہو تو وہ جو بھی گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں اس کو تباہ کر دیتے ہیں. تو یہ انڈسٹری اس طرح سے بنی ہے کہ اب بہت سے لوگ اس پروفیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کتنے اسکل والے لوگ ہیں، اور کتنے ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، اور کتنے ڈیزائنرز ہیں، اور کتنا نیا ٹیلنٹ ہے جس میں ماڈلز بھی شامل ہیں، جس میں فوٹوگرافر بھی شامل ہیں، اور جس میں میگزین والے بھی شامل ہیں. اور تو یہ پورا ایک بزنس ہے جو گلوبلی بھی ان ٹچ ہے. تو جس طرح سے یہاں فیشن ویک ہو رہے ہیں تو وہ صرف ایک انٹرٹینمنٹ کے فارم میں نہیں ہو رہے ہیں. ہمارے ہاں لوگوں نے فیشن کو ایک انٹرٹینمنٹ کا حصہ سمجھ لیا، جبکہ وہ ایک پورا ایک بزنس ہے، بہت سیریس قسم کا، سنجیدہ بزنس. جی سنجیدہ بزنس ہے. کیونکہ ایک عام انسان جو اس نے روز کپڑے پہننے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بہتر دکھانا چاہتا ہے، تو اس کے دماغ میں جو تصور ہے اسی تصور کو ایک ماڈل کے فارم میں وہ دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے، اور پھر اسی چیز کو وہ لوگ اپناتے ہیں. صحیح. تو اس کے بعد جب وہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ اسٹوریاں بھی بنا لیتے ہیں اپنے طور پر، تو وہ خود ساختہ اسٹوریز ہوتی ہیں. اس کی کچھ وجوہات بھی ہوتی ہیں، اس پہ بھی ہم آئیں گے، بعد میں ڈسکس کریں گے کہ ایسی کیا وجوہات ہیں کہ ہم نے فیشن کی دنیا کے لوگوں کو اپنے سے الگ کر کے دیکھنا شروع کر دیا ہے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی سپر نیچرل یا مافوق الفطرت قسم کی کوئی مخلوق ہے جس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی زندگی بالکل عجیب ہے، یہ عجیب سے لوگ ہیں. اس کی وجوہات بھی ہیں، عام آدمی ایسے خامخواہ ایسا سوچنا نہیں شروع کر دیا اس نے. نہیں وہ بالکل ان کی سوچ صحیح ہے، کیونکہ چاہے وہ فلم انڈسٹری کے لوگ ہوں، جو بھی انسان ان کے اپروچ سے دور ہوگا وہ ان کے لیے کوئی اور ہی طرح کی دنیا کا بندہ انسان ہوگا. اسی طرح فیشن کے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ فیشن کرتے ہیں جو عام لوگ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ خوبصورت ہوتے ہیں اور بالکل کمپلیٹ ہوتے ہیں اور پرفیکٹ ہوتے ہیں، پکچر پرفیکٹ. تو ایسا نہیں ہے. اس میں زیادہ تر لوگوں کا اس لیے قصور ہے کیونکہ وہ ہمارے جو لوگ ہیں، عام جو نوجوان طبقہ، وہ رہتا ہے ڈریم ورلڈ میں. تو وہ اپنے حساب سے جو سوچتے ہیں، ہماری قوم کی عادت ہے کہ اپنی طرف سے خود ہی اندازے لگا لیتے ہیں اور خود ہی سوچتے ہیں کہ اچھا یہ ایسے ہوتا ہوگا، ایسے ہوتا ہے. پھر پرسنل لیول پہ بھی وہی سوچتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح ہے. اسی طرح وہ سوچتے ہیں، اسی طرح وہ کرتے ہیں. جو کچھ وہ آپ کو دکھاتے ہیں وہ پکچر دکھاتے ہیں جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اسی سے چیزیں پھر بکتی بھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ صوفی، ذرا ہم اگر بالکل پریکٹیکلی دیکھیں چیزوں کو، تو جو ہم پاکستان کے فیشن پس منظر میں
یا منظرنامے میں دیکھتے ہیں چیزیں, یا جو کپڑے ہم دیکھتے ہیں, جو لباس ہم دیکھتے ہیں, جو فیشن ہم دیکھتے ہیں, آپ کو لگتا ہے ہماری عام زندگیوں میں بھی وہ اس طرح سے استعمال ہو سکتا ہے؟ ہمارا جو کلچر ہے, جو سوسائٹی ہے. ڈپینڈز. ہمارا کلچر تو جو فیشن ہے اس کی جو ڈیزائنر ہوتا ہے اس کی اپنی ایک کریٹیوٹی ہوتی ہے. وہ ایک ڈیزائنر ہوتا ہے, جی ہاں, وہ کریٹیوٹی شو کر رہا ہوتا ہے آن دا ریم کہ میں یہ کر سکتی ہوں اور کر سکتا ہوں. being as an artist, وہ صحیح کہہ رہی ہیں. being an artist. whereas when it comes to our culture, normal life, common person, ہم نہیں پہن سکتے. سلیو لیس الاؤڈ نہیں ہے کچھ فیملیز میں, یا کچھ ایسے کپڑے ہیں جو نہیں پہنے جا سکتے. سو یہ کریٹیوٹی شو کرتے ہیں جو کہ سرٹن چند ایک ہوتے ہیں فیشن شوز جس میں دکھایا جاتا ہے, بٹ یوزلی لان ہے یا دوسرے کپڑے ہیں وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں. اور آج کل جو ہے برائڈل کے بہت زیادہ ڈریسز ہو رہے ہیں, فارمل ڈریسز ہو رہے ہیں. ہم اپنے گھروں کی بھی اگر بات کریں تو بہت شادیوں کے معاملے میں تو خاص طور پہ, اصل میں چونکہ آپ کے مائک میں کچھ تھوڑا سا پرابلم ہے, ہم بریک میں اس کو کوشش کرتے ہیں ٹھیک کر لیں, لیکن مین وائل ذرا میں نبیل صاحب کا نقطہ نظر بھی, مطلب یہ واقعی جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ ایک عجیب سا تخیل ہم نے بنا لیا ہے, اور اس تخیل میں نگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے. کچھ ایسی کہانیاں ہیں جو غیر فطری لگتی ہیں, کچھ ریلیشنس کو لے کر بھی, یا عام زندگی کو لے کر کے ماڈلز اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں, اس میں کچھ واقعی صداقت ہوتی ہے, یا بس لوگوں نے بالی ووڈ کی فلم دیکھی تو اس پہ چل پڑے گا یار ایسا ہی ہوتا ہوگا؟ بس وہی ہے کہ گلیمر ورلڈ میں ہم لوگ ذرا زیادہ گھس گئے ہیں. ہم اس چیز کو بڑا کہتے ہیں کہ یہ ریئل چیزیں ہیں یا ریئلٹی ہے, اصل میں ہوتا کچھ ہو رہا ہے. وہ تو وہی دکھا رہے ہیں جو پکچر پہ ہیں, جو ایک گلیمر کی دنیا دکھا رہی ہے انٹرٹین کرنے کے لیے, بٹ دا ریئل لائف از کمپلیٹلی ڈفرینٹ. آپ اپنے طریقے سے رہتے ہیں. خاور بھائی نے کہا, جس طرح صوفیہ نے بھی کہا, کہ میں سمجھتا ہوں کہ فیشن انڈسٹری کی کامیابی ہے کیونکہ برائڈل کوٹیور ویک جب سے اسٹارٹ ہوا ہے لوگوں نے اس کو بڑی پذیرائی دی ہے, تو لوگوں میں اس کی ایکسیپٹنس بہت ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کی ایکسیپٹنس ہے, تو میرے خیال سے یہ بڑا پلس پوائنٹ ہے فیشن انڈسٹری کے لیے. تو ہم فیشن وہ چیز ہوتی ہے جو ود ان دا کلچر. آپ خاور بھائی کا اٹائر دیکھیں, ہمیشہ انہوں نے شلوار قمیض کو, فیشن یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جو کپڑے پہنے وہ ہے, آپ کے دل کا ماحول کیسا ہے, آپ کا لائف سٹائل کیسا ہے, آپ کے کھانے کی پریزنٹیشن کیسی ہے, اور آپ کے مطلب جو بھی نظر آ رہا ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کو ڈپکٹ کر رہا ہے. دیٹ از فیشن. فیشن از ناٹ سم تھنگ کہ آپ نے پہن لیا تو آپ کہتے ہیں اچھا میں بھی یہ پہن لوں یا ایسے کر لوں. آپ کا یہ بھی ہے کہ what you wear, what you like to carry, آپ وہ کیری نہیں کر سکتے. ایک عام عورت وہ کیری نہیں کر سکتی جو ایک دبلی پتلی اور پٹیٹ ماڈل کر سکتی ہے. سو وہ ایک دکھانے کے لیے. یہ اچھا سوال آپ نے مجھے دے دیا کہ یہ کیوں ہمیشہ اتنی کمزور, یعنی اچھا یہ ہمارے یہاں تو ایک کلچر رہا ہے نا, پتہ نہیں خیر عجیب ہی انداز میں بات ہو جائے گی, لیکن مختلف اوقات میں مختلف طرح کی خواتین کو پسند کیا جاتا رہا ہے. پاکستان کی فلم انڈسٹری کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں, ڈرامہ انڈسٹری کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں, تو اب یہ کیوں ایسا ہے کہ کوئی ہم یعنی بین الاقوامی اسٹینڈرڈز ہیں کہ بالکل ہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک مینیکن کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک اسٹینڈرڈ سائزز ہوتے ہیں, اس کے میجرمنٹس ہوتی ہیں, تو اس کے مطابق لڑکے لڑکیاں دیکھے جاتے ہیں کہ ایک تو ہائٹ اچھی ہو تاکہ کپڑے جو ہیں وہ لمپ نہ کر جائیں. ظاہر 2 فٹ کی عورت تو ریمپ پہ نہیں جا سکتی, وہ بطخ چلی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد جو کیا کہتے ہیں کپڑے جو ان کی جو فٹنگ ہے وہ اس کے اوپر جب آپ پوری آتی ہے تو وہ ایک اسٹینڈرڈ سائز ہوتا ہے. اب یہ کہنا کہ جی وہ اینوریکسک ہوتی ہیں یا بہت دبلی پتلی ہوتی ہیں, تو ایسا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں لوگ بہت ہیلتھ کانشیس ہوتے ہیں, اور وہ اگر بیچ میں کوئی خراب نکلا ہے تو وہ اس کا اپنا ذاتی مسئلہ, وہ تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے, وہ تو کالجز میں بھی ہوتا ہے اور وہ ہر ادارے میں ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں جو جتنی بھی لڑکے اور لڑکیاں ہیں وہ تو بلکہ جم بھی جاتے ہیں, وہ اپنی ڈائٹ کے متعلق کانشیس بھی ہوتے ہیں اور دوسروں کو سمجھاتے بھی ہیں, یہ کیونکہ انہوں نے اسی سے کمانا ہے. صحیح. تو یہ کہنا کہ جو دبلی پتلی ہوتی ہیں, لیکن دبلا پتلا اس لیے ہونا ہے کیونکہ کیمرہ جو ہے ہر چیز کو بڑے اسکیل پہ دکھاتا ہے. اگر ایک فیس اتنا ہے تو اتنا بڑا دکھائے گا, تو اس لیے یہ اسٹینڈرڈ ہم لوگوں نے خود متعین کیے. تو اس کے مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ میری جو ہونے والی بیوی وہ ایسی ہو, اور یہ بھی نہیں سوچیں کہ اتنا بالکل کھانا بند کر دیں گے بیماری ہو جائیں. بہت سی لڑکیاں ایسی کرتی ہیں. فرانس میں ایسے ہوتا تھا کہ چند ایک ماڈلز ایسی ہیں کہ وہ بے ہوش ملی ہیں بیکاز دے ور انوریکسک اینڈ دے ور تھروئنگ آؤٹ آفٹر دا فوڈ. سو بات یہ ہے کہ یہ ٹرینڈ جو شروع ہوا, سوری میں نہیں اب تو چینج ہو گیا بالکل. ہاں جی, اب تو وہی اب صوفیہ جیسی ماڈلز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ فیشن میں فیمیلز کا زیادہ پارٹ ہے, کیونکہ اب میں اگر جب تھا فیشن میں یا میں ماڈلنگ کیا کرتا تھا, اب تو میں چھوڑ گیا ہوں. تو اس کی وجہ بھی ہم جاننا ایسے چاہیں گے آپ سے. اچھا, بٹ یہ تھا کہ اس وقت میل تو ہم ایز اے شوٹ کرتے ہیں. میں نے کبھی ریم واک نہیں کیا, کبھی انہوں نے تو اپنا کیریئر بھی فلم سے شروع کیا تھا. نہیں, میں نے اسٹل فوٹوگرافی سے شروع کیا تھا. اچھا. تو میں کہا فیمیل
زیادہ اس میں ہے. اور میرے خیال سے کیونکہ مارکیٹ کے حساب سے فیشن تو وہی ہوتا ہے جو بکنا ہو. ڈیزائنرز آتے ہیں, ان کو اس مارکیٹ سے وہ لنکڈ اپ ہیں. تو میرے خیال فیمیلز جو سارے جو لوگ لیتے ہیں, تو اس میں میرے خیال سے بہت اچھا اسٹیپ تھا جو جس میں لوگوں نے اس کو ایکسیپٹنس ہے لوگوں کی. لوگ آتے ہیں, دیکھتے ہیں برائڈل کوٹیور اور سلیکٹ کرتے ہیں. اور میرے خیال سے جو ایلیٹ کے ساتھ ساتھ جو میسز کو بھی جو جتنے ڈیزائنرز ہیں اب وہ میرے خیال اس پہ بھی ورک آؤٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس چیز تاکہ اپروچیبل ہو. ایک سوال میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ جو انڈیا ہے اس کا کتنا اثر ہے ہمارے یہاں. یعنی عام گھروں کی اگر ہم بات کریں, ہم جانتے ہیں کہ وہاں کے ڈرامے بہت ہٹ ہوئے اور سبھی لوگ تقریباً متفق ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ وہی کچھ کپڑے تھے جو خواتین آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کیا کرتی تھیں. کہ تو اس کا کچھ اثر ہے ہماری اپنی انڈسٹری پہ. کیا ہماری عورتیں ہی پوری کوئی اسٹار پلس میں رہتی ہیں اور ہماری ہر دلہن جو وہ دیوداسنی بننا چاہتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک اپنے ساتھ چیزیں لے کے آتی ہیں کہ جی چٹا سفید کر دیں مجھے اور مجھے ایسے کر دیں. ان کے جو سب سے جو بیسک چیز ہے وہ کمپلیکس کرنے کی دور کرنے کی ضرورت ہے. ہماری جو عورت ہے, ہماری جو مائیں ہیں, جو آج کل کی مائیں, وہ بچوں کے اندر ایک بے چینی ڈیولپ کر رہی ہیں اور ان کے اندر ایک کمپلیکس پیدا کر رہی ہیں, ان کے اندر ایک کمپٹیشن فضول کا پیدا کر رہی ہیں. جبکہ جتنی سادگی ہوگی پرسنالٹی اتنی گروم کرتی جائے گی اور اس میں اتنا وہ گلیمر آئے گا جو پرسنالٹی کا ہوتا ہے. تو وہ چیز اس طرف کانسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہ کہ انڈیا جو کچھ دکھا رہا ہے وہ ہم لوگ نہیں ہیں. اب انڈیا سے ایک فلم آتی ہے جی فیشن, اور لوگ کہتے ہیں اچھا آپ کی انڈسٹری میں لوگ اس طرح ڈرگس استعمال کرتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں اور لڑکیوں کو ابیوز کیا جاتا ہے. یہ ہوتا بات یہ ابیوز وہ ہوتا ہے جو ہونا چاہ رہا ہوتا ہے. یہ کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہو کہ آئے اور کسی نے ذبح کر دیا اٹھا کے. ساری بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کے جو بالکل میچور لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس انڈسٹری میں آتے ہیں اور جن کو لگتا ہے کہ وہ اب ان کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے لیکن وہ ان کو کوئی چانس نہیں دے رہا, تو پھر وہ دوسرے راستے پکڑتے ہیں, تو وہ بھی ان کا قصور ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ جو کچھ فورسفلی تو خیر ایسا نہیں, فورسفلی کوئی نہیں ایسا کرتا, ہو بھی نہیں سکتا. فورسفلی تو آج کل ماں باپ نہیں اپنی بات. ایک چیز سر ضرور میں ڈسکس کرنا چاہوں گا آپ سے کہ چونکہ یہاں جس طرح آپ نے کہا نا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شاید اس طرح سے چینلائزڈ نہیں ہیں جس طرح سے ہونا چاہیے. ہر انڈسٹری میں, سو فیشن انڈسٹری میں بھی ہیں. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کچھ لوگوں کی یا کچھ کمپنیز کی اجارہ داری قائم ہو گئی ہے فیشن انڈسٹری میں خاص طور پہ؟ نہیں, بالکل قائم نہیں ہوئی, کیونکہ جس کے پاس ٹیلنٹ ہوگا وہ تو کھڑکیاں دروازے پتھر توڑ کے آگے نکل جائے گا. جس میں ٹیلنٹ نہیں ہوگا وہ کہے گا جی منوپلی ہے, مافیا بنا ہوا, یہ بنا ہوا, وہ بنا ہوا. پہلی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے دیکھیں غور سے کہ کیا آپ اس فیلڈ کے لیے ہیں یا نہیں ہیں. ہو سکتا ہے آپ ڈراموں کے لیے بنے ہو سکتا ہے آپ ریم کے لیے بنے ہو سکتا ہے آپ فیشن کے لیے بنے ہو. لیکن خام خواہ تصور کر لینا کہ میں اس طرف کروں تو وہ اپنے ساتھ ایک تکرار بازی ہے اور اس سے پھر خام خواہ کی کنفلکشن ڈیولپ ہوتی ہے, پھر آپ دوسروں کے خلاف ہونا شروع ہوتے ہیں اندر. تو بہتر یہ ہے کہ جس کے پاس ٹیلنٹ ہوگا اس کو لوگ خود ہی آ کے پکڑ لیں گے, اس کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. کون اچھا ٹیلنٹ کون ضائع کرنا چاہے گا؟ نہیں, کون ضائع کرنے, میں تو جی خود جھپٹے مار کے لوگوں کو پکڑ لیتا ہوں. مجھے کوئی اچھی لڑکی نظر آئے تو میں تو اس کے پیچھے, ان کو شاید پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم شاید یہ بن سکتے ہیں. پھر ان کو ایک گرومنگ کے پروسیس سے گزارنا, پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی تو ان بورن اتنے پرابلمز ہیں, اس کی اپ برنگنگ صحیح نہیں ہوئی اور پیرنٹس نے کہاں پہ. یہ تو ایک ایسی سائیکالوجی جس پہ مجھے پوری بک لکھنی چاہیے کہ بچوں کی اپ برنگنگ کیسے ٹھیک کی جاتی ہے. اب تو میرے پاس لوگ کاؤنسلنگ کے لیے اپنے بچے بھیجتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ جتنا زیادہ نیکی کا کام میں کروں تو شاید یہ پیرنٹس بھی نہیں کر رہے ہوں گے. صحیح, کہ بالکل ان کا جو جس طرح سے پورا ان کا دیکھیں, آپ کے چہرے پہ پازیٹیوٹی تب نظر آئے گی, آپ کے اوپر گلو تبھی نظر آئے گی جب آپ کی روٹین اس طرح سیٹ ہوگی جیسے ہونی چاہیے. آپ کی ایجوکیشن وہ نہیں جو آپ بک سے لے رہے ہیں, وہ ایجوکیشن جو آپ کو ایکسپوجر دیتا ہے. تو ہماری انڈسٹری وہ ایکسپوجر دیتی ہے جو شاید آپ کو کوئی اور جگہ نہیں. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں لوگوں کو انکریج کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ بیسک جو بنیاد ہے اپنے بچے کی جو پرسنالٹی ہے اس کو فیشنیبل بنائیں. اس میں اس کو پتہ ہو کہ اس نے اپنا ٹیلنٹ کہاں لے کے جانا ہے. اگر وہ موچی بننا چاہتا ہے تو اس کو انکریج کریں اس طرف, اگر وہ بیسٹ موچی بنے اور اچھا موچی بنے. بجائے اس کے اپنے بچوں کو ہم کیوں خوابوں میں مبتلا کریں. ماں باپ ایک ریئلسٹک اپروچ سے گزر چکے ہوتے ہیں, تو ان کو چاہیے اپنے بچوں کو ٹی وی دیکھنے کے بعد خوابوں کی دنیا میں نہ بھیجیں. ان کو بتائیں کہ بیٹا آپ یہ بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے, اور اس کے یہ سائڈ افیکٹس ہیں اور یہ نہیں ہیں. تو بہتر ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی میں مار کھائیں اور پتہ چلے ان کو کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے. اور جس طرح خالد صاحب نے کہا بھی کہ بنیادی طور پر جو چہرہ ہے اس کا صرف تعلق اس کا مطلب صرف کریموں سے یا میک اپ کی لیپا پوتی سے نہیں ہے. آپ کا جو کریکٹر ہے, ہماری انڈسٹری میں کتنی ماڈلز ہیں جو میک اپ ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے کرتی ہیں, اس کے بعد وہ اتنی ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتی ہیں اور اتنا جیسے عام لڑکیاں ہوتی ہیں. اور میں جب ان کے ساتھ بیٹھا ہوں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے, ان کی زندگی کے بہت جوڑ توڑ دیکھیں اور جس طرح وہ بیچاریاں اپنی زندگی کو چلاتی ہیں. بڑا مشکل ہے, ٹھیک ہے, بڑا مشکل ہے اسپیشلی اس ملک کے اندر
ایک عورت آ کے جب اس طرح کھڑی ہوتی ہے اور لوگ اپنے کیمرے لے کے اس طرح وہ جو موبائل فون لے کے اس طرح ان کی تصویریں بنا رہے ہیں, کیا پتہ ان کے ساتھ کیا کرنے, اور ان کے متعلق فضول سٹوری سناتے ہیں, ایسا کچھ نہیں. سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, لیکن جہاں جس انڈسٹری کے متعلق لڑکوں کے بارے میں بہت سے سوالات ہوں, اس انڈسٹری میں لڑکی کا سروائیو کرنا کتنا مشکل ہوگا, یہ آپ کو میں نہیں سروائیو کرنا کیا مشکل ہوگا, مطلب اس کی راستے میں کیا مشکلات ہیں, مطلب وہ کوئی اس کو تلوار لے, سوسائٹی جس طرح سے دیکھ رہی ہے نا, نہیں سوسائٹی تو آپ کو اس طرح ہی دیکھے گی جس طرح آپ ان کو دکھانا چاہیں گے. سوسائٹی نے آپ کا گھر نہیں پالنا, نہ سوسائٹی نے آپ کو چلانا ہے زندگی میں, نہ آپ نے خود اپنا لمٹس جو ہے متعین کرنی ہے کہ مجھے کہاں رکنا ہے, ویئر آئی ہیو ٹو اسٹاپ اینڈ ہاؤ ٹو اسٹاپ, یہ آپ کے اپنے اوپر ہے. اور آپ نے چاہیں تو آپ اچھا چیزیں معاشرے میں دکھا سکتے ہیں اپنی پرسنالٹی کے تھرو. فیشن کیا دیکھیں, ماڈل کیا ہوتا ہے, ایک آئٹم, وہ کوئی اسٹیٹس تو نہیں ہے نا. اسٹیٹس تب بنتا ہے جب وہ اپنی ایک ایسا ایک پرسنالٹی لوگوں کے سامنے لے کے آتا ہے, تو پھر ہم کہتے ہیں ہی از فیشن آئیکن. ٹھیک ہے, تو آئیکونک پرسنالٹی بننا ہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. میں ماڈل کو کچھ نہیں سمجھتا, وہ ایک آئٹم ہوتا ہے صرف. جب لوگ اس سے اینکرنگ میں آتے ہیں, جب وہ اس نام سے آپ ڈراموں میں آ جاتے ہیں, پھر اس کو کس طرح وہ سیلیبریٹی ماڈل بنتے ہیں, کس طرح یوٹیلائز کرتے ہیں, دیٹ میٹرز. کہ اگر وہ ایک آئیکن بن کے سوشلی لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں اور آگے والے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں, تو اس کا مطلب وہ اچھا کام کر رہے ہیں, تو وہاں آ کے ان کی تربیت کا پتہ چلتا ہے. بالکل. تو یہ بڑی ایک اچھا زاویہ نکل آیا اس ساری گفتگو سے, اور وہ یہ کہ فیشن سے مراد صرف وہ کپڑے نہیں ہے جو آپ نے پہن لیے, وہ صرف میک اپ نہیں ہے جو آپ نے کر لیا ہے, وہ اس ریمپ کی حد تک نہیں ہے جہاں آپ نے 2-4 قدم چل کے دکھا دیے, یا وہ وقتی فوٹو شوٹ نہیں ہے. مجموعی طور پر آپ کی پوری تربیت ہے, آپ کا بچپن سے لے کر جوانی تک کا جو سارا مرحلہ ہے اس میں آپ کن مراحل سے گزرے, اور اوور آل جو آپ کی پرسنالٹی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سوسائٹی میں مثبت کردار کتنا اور کس حد تک ادا کر رہے ہیں, یہ بنیادی طور پر فیشن ہے اور ہونا چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ابھی بہت سارے سوالات ہیں, آپ بھی فیس بک پر اپنا سوال اگر کچھ چاہیں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہم فیشن انڈسٹری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور بہت سے سوالات آپ کی گفتگو سے جو رہ گئے ہیں, میں چاہوں گا ذرا ان کو چھیڑیں اور پھر واپس آپ کی طرف آئیں, کیونکہ بڑا لطف آ رہا ہے بات چیت کا. آپ ہر سوال سے پوچھیں, وہی سوال پھر مجھ سے بھی پوچھیں. بالکل ٹھیک ہے, تاکہ پتہ چلے کہ اچھا. لیکن نبیل, جو ہم نے ایک بات کی جو ادھوری رہ گئی تھی, اس کا جواب ان کی جانب سے تو آ گیا کہ یہاں معاشرے میں بطور مجموعی, میں ایک معاشرے کا حصہ ہونے کے ناطے بڑے وثوق سے بات کہہ رہا ہوں کہ ماڈلنگ میں آنے والے مردوں کو بھی عجیب طرح سے دیکھا جاتا ہے, اور یہ تصور کر لیا گیا ہے کہ کچھ غیر فطری سا معاملہ ہے. ظاہر لوگ سمجھ رہے ہوں گے ساری بات کو, لیکن واقعی کیا ایک ماڈل کو اس انڈسٹری میں آنے کے لیے تھوڑا سا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ایک مرد ماڈل کو؟ بالکل کرنا پڑتا. مجھے تھوڑا بہت ذاتی تجربہ ذاتی ہے, ڈیفیکلٹیز فیس ہوئی ہیں, بٹ میرے خیال سے فورسنگ نہیں ہوتا پر کام بھی نہیں ہوتا. آپ دیکھیں بیلنس ضرور ہوتا ہے کہ یہ نہیں کوئی فورس کر رہا ہو آپ کو یا اس طرح سے. تو اگر آپ نہیں تو اس کا مطلب کام بھی نہیں ہے. یہ اور یہ سب لوگوں سے متعلق نہیں ہے, ظاہر ہے کچھ لوگ ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں بطور مجموعی؟ میرے خیال سے دیکھیں محنت کا جو کنسرن ہے وہ ایفرٹ سے ہے. تو محنت تو تب ہوتی ہے جب آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں تو آپ محنت کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد تو اس کا کنسرن ہوتا ہے ایفرٹ سے. تو جب آپ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایفرٹ وہی ہوتی ہے کہ آپ نے کچھ چیزیں کی. میں نے ایز اے ماڈلنگ میں کی, کیونکہ میں تو ایک بینکر تھا, بینکر سے مجھے ماڈلنگ ساتھ ساتھ کرتا تھا. دین آئی بین آفرڈ مووی, اور مووی میں سب کو پتہ ہے کہ جی مووی کر لی اس کے بعد. لیکن پھر اس کے بعد ایک دم سے منظر سے غائب ہو گئے. ایگزیکٹلی, اس کے بعد بس یہی ہے کہ ایفرٹ کر رہے تھے, اور میرے خیال سے وہ کہتے ہیں جہاں پہ آپ کا دانا پانی نہ لکھا ہو تو وہاں سے جو ہے پھر آپ کو وہ ہاں یہی ہے کہ جہاں پہ دانا پانی نہ لکھا ہو وہاں سے آپ کو موو کر جانا چاہیے. تو کسی اور جو ہے پروفیشن میں پھر آپ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے ایک ایسی مٹی پہ پودے اگانے کی کوشش کی جو زرخیز نہیں تھی. مطلب ایفرٹ وہ کر رہے ہیں, لیکن اس کو یہ کسی نے نہیں سمجھایا کہ ایفرٹ وہاں کرو جہاں پہ تمہارا ٹیلنٹ ہے. نہیں کر رہا تھا میں نے ایفرٹ ساری جگہ جنرلی یہ بات کہنا چاہ رہا. چلے میں دوسری طرف چینج کرتا ہوں. آپ ایفرٹ خاور بھائی سے آپ ایفرٹ کر رہے ہیں, پر وہ ایفرٹ کیا ٹیکنیکلی آپ اس ایفرٹ کے لیے بنے ہوئے کہ نہیں, تب آپ ایفرٹ کریں نا. کہ میرے پاس کتنے لڑکے لڑکیاں آتے ہیں جو کہتے ہیں جی ابھی وہ ایک لڑکا لوزر ہے, کہیں فیل ہو گیا ہے, اور یا کسی کی محبوبہ چھوڑ گئی یا جو بھی ہے, اس نے کسی کو دکھانے کے لیے چلو جی میں ماڈل بنا تاکہ مجھے ایک انسٹنٹ فیم ملے, انسٹنٹ اٹینشن ملے لوگوں کی, اور میں لوگوں کو دکھاؤں کہ دیکھو میری تصویریں, پھر میں اس کے اپنے کو مقصد ہوں. اب وہ میرے گھر کا دروازہ کھٹکا رہی ہے, ٹھیک ہے, اور میں وہ اپنے دماغ میں ساتھ دوستوں کو لے کے آیا یا لے کے آئی ہوئی ہے, تو میں نے اس کو انکار کر دیا کہ نہیں جی آپ نہیں بولے چاہیے. تو باہر جا کے وہ میرے متعلق کوئی عجیب سی بات اڑائے گا کہ انہوں نے مجھے اپنے کہا کہ تم میرے ساتھ اس مقصد کو پورا کرو تب میں تمہیں چانس دے دوں گا. پھر اس طرح لڑکیاں بھی کہتے ہیں بکواس کر جاتی ہیں.
تو مجھے نہیں پتا اب اس کے پیچھے کیا سٹوری چل رہی ہوتی ہے. ہم تو اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ کے پاس اگر 100 لوگ آتے ہیں تو آپ 100 کے 100 لوگوں کو اسٹار یا ماڈل تو نہیں بنا سکتے. نہیں, پہلی بات تو کہ جتنے لوگ آتے ہیں وہ تو کسی قابل ہوتے ہی نہیں. سیدھی بات ہے, اللہ نے انسان کو خوش فہمی کے ساتھ پیدا کیا. ہر بچے میں یہ ہوتا ہے کہ میں خوبصورت ہوں, شیشہ اس کو کچھ اور دکھا رہا ہوتا ہے, جبکہ دماغ کچھ اور کہہ رہا ہے. وہ سنو وائٹ کی سٹوری نہیں پڑھتے جو کہتے کہ نہیں ایک اور بھی ہے. تو وہ کچھ اور سوچ کے آتے ہیں. تو مقصد یہ ہوتا ہے, کئی دفعہ میرے پاس بچے آتے ہیں جو کہتے ہیں جی پورٹ فولیو بنا دیں آپ, ہم آپ کو اتنے پیسے دیں. تو میں ان کو یقین کریں کہ میں ان کو پیسے واپس کر دوں کہ سنو یہ ماں باپ کا پیسہ ہے, اس کو جاڑو میں, تم اس چیز کے لیے نہیں بنے, کیوں اپنے پیسے ضائع کر رہے ہو. تو یہ فوٹوگرافر پہ بھی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اس طرح کسی کو غلط راستہ نہ دکھائیں. فیس بک پہ تو اب ہر کسی نے اپنے ایسے شوٹ ڈالے ہوئے ہیں. اصل میں دیکھیں ایلوژنس پہ لوٹنے کا بزنس بن چکا ہے. لوٹ تو اب ہر طرح سے ہے نا, چاہے گورنمنٹ لوٹے, چاہے یہ لوٹے, چاہے وہ لوٹے, ہم ہر طرح سے جہاں دال لگتا ہے. پر وہ بات ہے کہ ایک حد تک ٹھیک ہے کہ پرسیپشن ایلوژنس پہ کام نہیں ہونے چاہیے. مطلب آپ کسی کے بارے میں کوئی بھی ایلوژن رکھ لیں وہ تو غلط ہے. یہ تو آپ تو اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تالی دو ہاتھوں سے بچتی ہے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تو بالکل نہیں بچتی. اگر بچتی ہو تو بچ جاتی ہو. وہ بچی نہیں نا, اس لیے تو ٹویٹ کر دیا. میں سمجھتا ہوں جو اگر یہ نبیل میرے پاس آتا تو میں سب سے پہلے کہتا کہ تم سنو, تم ایک ہیرو مٹیریل ہو اور تمہیں اس طرف جانا چاہیے, ایکٹنگ یا اداکاری کی طرف. اور کیونکہ وہ شکل سے ہیرو لگ رہا ہے دیکھنے میں. اب یہ دوسری بات ہے کہ فلم میں اس کو کس طرح پورٹری کیا. ہمارے یہاں مصیبت یہ کہ بڑے اچھے اچھے خوبصورت بچے آتے ہیں جو فلم مٹیریل ہوتے ہیں, لیکن ان کو اس طرح سے پورٹری پھر نہیں کیا جاتا. پھر وہ بیچارے تنگ آگے کبھی ادھر جاتے ہیں, پھر جاتے ہیں, پھر وہ فیلڈ چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں شاید میں اس کے لیے بنا نہیں. لیکن بات ہے کہ صحیح ٹائم پہ کوئی صحیح بندہ اس کو پکڑ لے اور وہاں تک لے جائے, اور پھر آپ کی خود بھی عقل کام کرے. اچھا چلو میں یہاں نہیں, چلو میں ڈراموں میں گھس جاتا ہوں, چلو پھر میں باہر کہیں ٹرائی کرتا ہوں. تو لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں. اگر آپ نے سوچا کہ میں نے ادھر ہی رہنا ہے, ورنہ پھر آپ کہیں اور ٹرائی کر لیں. بالکل. صوفیہ آپ سے چونکہ آپ نے تینوں کام کیے نا, آپ نے ماشاء اللہ اینکرنگ بھی کی, آپ نے ماڈلنگ بھی کی. جی ہاں کر رہی ہیں, اور اللہ کہہ کرتی رہیں, اور شادی بھی کی, بچے بھی پیدا یہ تو خیر ایک وہ الگ, اور ظاہر ماڈلنگ بھی. تو یہ جو ہم سوال بریک میں بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہر ماڈل, ہم عام طور پہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ ماڈلنگ کرتے ہوئے دیکھا اور پھر کسی ڈرامے میں آ گیا اور پھر فلم, اور کیا یہ ضروری ہے کہ ہر اچھا ماڈل اچھا ایکٹر بھی ثابت ہو؟ میرا خیال ہے یہ بھی اسی خوش فہمی کا حصہ ہے کہ ماڈل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں ایکٹنگ نہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ڈپینڈس آن دی ڈائریکٹر اینڈ پروڈیوسر جو آفر کرتے ہیں ماڈلس کو. میں جب ماڈلنگ کر رہی تھی مجھے بہت بڑے پروڈیوسر بہت اچھے, انہوں نے مجھے آفر کیا. مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں ایکٹ کر سکتی ہوں, بٹ آئی ٹرائیڈ, آئی لرنڈ, میں نے پالش کیا خود کو, اس ایبلٹی کو. مجھے لگا کہ میں ہوسٹ کرنے, مجھے آفر ہوئی تو میں نے کوشش کی. آپ جو کہہ رہے ہیں بات کہ جس کو کرنا چاہیے, کرنے کی بات ہوتی ہے جب آپ کچھ کر سکتے تو اپنا نام بناتے ہیں, ورنہ آپ ایک دو دفعہ کام کیا اس کے بعد غائب ہو گئے. ایکٹنگ میں اگر کسی دیکھیں, اگر ایک ڈائریکٹر ہے تو ڈائریکٹر کس کام کا بنا ہے؟ اگر وہ پتھر میں جان نہیں ڈال سکتا, اگر اس کو یہ فیس چاہیے, یہ چاہیے, تو وہ خود بخود اس کو ٹرین کرے گا. ٹھیک ہے نا, کوئی ماں کے پیٹ سے نہیں ایکٹر بن کے پیدا ہوتا ہے. بات ہے یہاں پہ پوٹینشیل کی بات نہیں ہے. میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں, احمد بٹ کو دیکھو, اسے فلم کی, اس کے بعد انڈسٹری میں نہیں, فلم انڈسٹری میں بہت سے لوگ وہ کیری کیسے کرتا ہے. میں مانتا ہوں کہ فلم انڈسٹری میں یہ ایسے بات ایک صحیح کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا کہ صرف ایک ہی بندے کی غلطی ہوتی ہے. یہ کہیں نہ کہیں ظاہری بات ہے, مجھ سے بھی بہت سی مسٹیکس, اگر میرا ہے تو بہت سی مسٹیک ہوئی ہیں جس سے مسٹیک سے سیکھتا ہے. ایگزیکٹلی, جہاں سے میں نے لرن کیا. اب وہ مسٹیکس جو تھی وہ میری لرننگ کی تھی, ٹھیک ہے, کہ میں اس سے لرن کر رہا ہوں. یہاں پہ ایجوکیشن تو نہیں, میں کہہ رہا ہوں یہ تمہاری ایجوکیشن ہے. ایگزیکٹلی, بالکل. اصل ایجوکیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کر کے سیکھتے ہیں اپنی غلطیوں سے. اب یہ دوسرے لوگوں کو گائیڈ کرے گا کیونکہ اس نے یہ سب کچھ سیکھ لیا. تو میں خیال بھائی کمپلیٹ ویری پازیٹیو تھنگ نا. میں اب لیکن وہ غلطیاں جو آپ کہہ رہے تھے بڑی غیر یقینی سی ہوتی ہیں, وہ اس کا آپ کس پہ ڈالیں گے بلیم؟ لیکن وہ پھر نہیں, وہ ایج کا مسئلہ بھی ہوتا ہے. نہیں, وہ ہم غیر فطری غلطی کی بات کر رہے ہیں نا. میں اس پہ سوال یہ ہے, میں آپ سے جو پوچھنا چاہ رہا ہوں بنیادی طور پہ, کہ کیا ہم پوری انڈسٹری کو ہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسی رنگ میں رنگی گئی ہے, یا کچھ لوگ ہیں؟ نہیں, میرا ان سے سوال یہ ہے, شروع میں کہا, مجھے یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, انہوں نے شروع میں کہا کہ جی وہ آئے تو کچھ پرابلم فیس کرنی پڑی, تو پھر میں نے ان کو حصہ نہیں بنا. تو وہ کون سی پرابلم تھی؟ یہ انہیں بات کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں, میں نے ایک مووی کی, اس کے بعد میں دوسری مووی سائن کی میں نے, اور وہ نہیں ہو سکی. ٹائم میرا اسی طرح سے ضائع ہو گیا. پھر مجھے جن لوگوں نے اپروچ کیا, ظاہری بات ہے جب آپ ایک ہوتا ہے نا, آپ کو فیل ہونا شروع ہوتا ہے کہ یار یہاں پہ تھوڑا سا اس طرح, تو آپ کے بیہیویئر میں بھی اتار چڑھاؤ آ رہے ہوتے ہیں. آپ سے براہ راست اس طرح کے مطالبے کیے گئے؟ براہ راست بھی کیے گئے.
پھر میں وہی بات کروں گا کہ کچھ لوگ تھے, کیا وہ کامیاب لوگوں نے کیے تھے یا ناکام لوگوں نے کیے؟ نہیں, میں یہ نہیں جانتا, لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ نہیں, آپ کو یہ تو پتا ہے کہ ہماری انڈسٹری میں تین ٹاپ کی ایجنسی, سوری دیکھیں صوفیہ, میں یہ نہیں مانتا, لیکن اس کو پتہ نہیں ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا کہ آپ کسی کو اچھا یا برا کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ ایک چیز میں مانتے ہیں کہ یہ ہر ایک کا, لیکن ایک چیز آپ مان لیں کہ میں ایلوژن کی بات کر رہا ہوں, دس از ناٹ آن گوئنگ بزنس. آپ کو ساتھ ساتھ وہ چیز کرنی چاہیے جو آن گوئنگ رہے, اگر اس کو آپ پروفیشن نہیں بنا سکتے. یہ سوال بڑا اہم ہے کہ کیا یہ یعنی ایک میں اینکر بھی ہوں تو یار میں ذرا وہ بھی بن جاؤں ماڈل بھی, یہ پاسبل ہے؟ یہ پارٹ ٹائم ہے آپ کا, یا تو ساتھ ایجوکیشن چل رہی ہو یا آپ کے باپ کا کام چل رہا ہو, آپ کو پیسہ آ رہا ہو پیچھے سے, ہاں, یا پھر آپ کوئی فواد خان کی طرح کوئی ایک دم کلک کر گئے اور ساتھ ہی آپ ہر ڈرامہ 25 لاکھ میں 30 لاکھ میں کر رہے ہیں اور اس کے بعد ایڈ بھی آپ کو ویسے مل رہے ہیں, یا آپ نے اس طرح چل رہا ہے, آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہے, تو پھر آپ صحیح لوگوں کو پکڑ لیں اور وہ آپ کو آگے لے جاتے ہیں. یعنی پارٹ ٹائم بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے. دیکھیں اب تو ایکٹر بننا مشکل ہی نہیں ہے. اور بھائی اتنے پیسے تو آج ابھی بتا رہے ہیں آن دی کیمرہ, ورنہ آپ کم ہی بتاتے ہیں کہ یار نہیں, میں نے نہیں, وہ ٹیکس کٹے گا, کیا ہو گیا, کیوں کر رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, ٹیکس کی بھی ذرا بات کرتے ہیں کہ جس طرح بہت شروع میں بات کی تھی, میں نے لکھ لیا تھا کہ جو ٹیکس ہے کیا وہ یہ انڈسٹری دے رہی ہے, اور اگر دے رہی ہے تو اس کے بدلے میں اس انڈسٹری کو حکومت کی جانب سے کیا مل رہا ہے, اور جو حالات ہیں پاکستان کے, اللہ ان پر رحم کرے, ظاہر ہے سب لوگ دعا گو ہیں, لیکن کیا وہ اس بڑی حساس اور نازک سی انڈسٹری پر اثر انداز ہوتے ہیں یا نہیں. ایک بریک تھی, بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. کچھ پازیٹیو چیزیں ہوئی ہیں, لیکن اگر وہ میرے مہمان چاہیں گے تو ان کو یہ ڈسکس کر لیں گے خود ہی. نہیں, بریک میں کچھ نیگیٹیوٹی سے ہم پازیٹیوٹی کی طرف آ گئے نا, تو اس طرح نیگیٹیوٹی کو کلیئر کرنے کے لیے پازیٹیو. ایگزیکٹلی, تو چلیں اچھی بات ہے کہ کچھ پازیٹیو ہونا شروع ہو گیا ہے یہاں پہ. لیکن یہ اس سے پہلے کہ میں دونوں مردوں سے یہ بات پوچھوں, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں مان لینا چاہیے کہ کہیں کہیں بہت سے اہم کرداروں میں نسوانیت نظر آتی ہے فیشن انڈسٹری کے, کیوں ایسا؟ ہاں, یہ صحیح بات, یہ آسک می. بات یہ ہے کہ ہم موسٹلی لڑکیوں کا فیشن سے ریلیشن بہت زیادہ ہے. اب چونکہ لڑکیاں بھی آنا شروع ہوئے, سو گرلز ور مور کیئرفل اباؤٹ کہ لڑکا اچھا, تو وہ امیج, بیکاز بیک اسٹیج جب ہم چینج کر رہے ہوتے ہیں, میک اپ کروا رہے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں, ڈیزائنر ہوگا تو وہ ہم اوائڈ کریں گے, ہم چاہیں گے کوئی لڑکی آئے. سو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو انڈسٹری میں ہیں وہ کمفرٹ فیل کرتے ہیں. اور دوسری چیز یہ والی کہ جو بن جاتے ہیں وہ دے ہیو ٹو بیہیو دیٹ وے. اور مجھے لگتا ہے کہ میں ایز بینگ ماڈل, ایز بینگ ایکٹر, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے ایز لانگ ایز اف آئی ایم ٹیکنگ کیئر آف مائی امیج, میری اپنی امیج میرے سامنے ہے, اور مجھے پتا ہے مجھے کس کے سامنے کیسا بولنا ہے, رکھنا ہے امیج کو, تو میں اس کو کیئرفلی ٹیک کیئر کر لوں گی. بٹ ایک عام عورت, جی ہاں, اس کا طے یہ ہو سکتا کہ پہلے ادھر پوچھ دوں گا پھر آپ کی طرف جی بتائیے گا. اور پھر یہ تو ہے, یعنی ایک مجموعی طور پہ ہم جانتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, یہ کام شروع ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے, وہاں ڈیسائیڈ ہوتا ہے سیکس جینڈر کیا ہے, مرد ہے یا عورت ہے, یا وہ مرد ہے جس کے اندر عورت قید رہ گئی, یا وہ عورت ہے جس کے اندر مرد قید. یہ تو سائنس شروع, ٹھیک ہے, ہاں بالکل سائنس سے شروع. اب وہ بچہ بڑا ہوا ہے تو کیا ہوا, اس کے اندر وہ جرمز ہیں اور وہ پورا جو ماحول ہے اس کو اس طرف کھینچ کے لے گیا. مثلاً ایک بچہ ہے, آپ اس کی ماں اگنور کر دیتی, میں نے خود کئی دفعہ دیکھا ہے, اور میں نے یوں نوٹ کیا, اور جیسے بچہ اچانک جو نا لڑکیوں کے ساتھ کھیلنا شروع کیا, کہتی ہاں یہ لڑکیوں میں رہ رہے کہ ایسا ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا, آپ کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہی آپ کو کھینچ کے ادھر لے جاتی ہے. بٹ ہمارے فیشن, نہیں بتا رہا ہوں, وہ وہاں جاتے ہیں, وہ ان بچوں کو, جس طرح کے بچوں کو زیادہ تر میک اپ, ڈیزائننگ اور عورتوں سے ریلیٹڈ جو چیزیں پسند آتی, ایونچولی کیا ہوتا ہے وہ میک اپ آرٹسٹ بن جاتے ہیں, یا پھر وہ ڈیزائننگ میں چلے جاتے ہیں, وہ بھی, اور اس سے اچھے ڈیزائنرز اور میک اپ آرٹسٹ میں نے نہیں دیکھے. اور اگر ان کو انکریج کیا جائے تو ان کے اندر جو, لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ایک چیز نسوانیت کیوں آ جاتی ہے. نسوانیت نیچرلی ہوتی ہے, آ نہیں جاتی, ہوتی ہے. اسی طرح کئی دفعہ کئی عورتیں ہوتی ہیں جن کے اندر ایک مرد ہوتا ہے اور وہ اکثر مردوں والے کپڑے پہن کے پھر رہی ہوتی ہیں, اور اکثر ہماری ماڈل کے ساتھ بھی پھر رہی ہوتی ہیں, ماڈل کے ساتھ بڑی کمفرٹیبل ہوتی ہیں کیونکہ وہ ان کے ساتھ بالکل مردانہ جیسے چیزیں بہیو کرتی ہیں, ان کے ساتھ وہ شیئرنگ کرتی ہیں, ان کی ہیلپ کرتی ہیں. تو وہ ایک الگ چیز ہے, وہ تو اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی چیز ہے. یہ دوسری بات ہے کہ ماحول نے اس کو اوپن کر کے مطلب اتنا کانفیڈنس دے دیا کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جیسے میں ہوں ویسے. انڈسٹری میں یہ ایسا ہے کہ لوگ اسی طرح کے, ایک تو بائی چوائس آتے ہیں, اور دوسری نیچر تو اللہ کی نیچر ہے, جو مرضی جہاں بھی ہو, بزنس مین بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی عام بندہ بھی ہو سکتا ہے. کئی لوگ اپنے آپ کو کلوزٹ میں بند کر لیتے ہیں, اور کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے جی اچھا اس کی درپردہ یہ اسٹوری چل رہی تھی کہ ہی از انٹو دیٹ تھنگ, اینڈ یا پھر اس کے اندر ہے. تو وہ کچھ لوگ چھپے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ سامنے آتے ہیں. لیکن بات یہ کہ آپ کے اندر کرمنل ایکٹ کرنے والی صلاحیت ہے یا نہیں, نیچر وائز آپ کیسے ہیں, دیٹ میٹرز. بالکل ٹھیک. تو نبیل ابھی آپ کی واپسی کا کوئی امکان؟
پیدا ہوا؟ دیکھیں میں نے تو چھوڑ دیا کیونکہ وہ جس طرح ابھی خاور بھائی نے بتایا کہ وہ ایلوژنس پہ جو ہے نا یہاں پہ بہت زیادہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ایلوژن ہی ہے کہ یار وہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. اور ایک اور چیز ہے کہ ایک اور چیز ہے کہ دیکھیں میں نے تو یہ پڑھا تھا آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. صحیح. تو آنیسٹ آپ ہوتے ہیں ود ان یور سیلف فرسٹ. تو پہلے اپنے ساتھ آپ کی آنیسٹی سٹارٹ ہوتی ہے. اب وہ ہے کہ آپ سیکریفائز کنڈیشن میں آتے ہیں یا آپ کی آنیسٹی آپ کی وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نسوانیت جو ہے وہ ایک سائنس ہے. اب وہ کسی میں کیا ایلیمنٹ ہے وہ پایا جاتا ہے وہ اچھا ہم اپنے فیشن کی اگر بات کرتے ہیں میں جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا فیشن دا کانسیپٹ آئی وانٹ ٹو پلے رائٹ ان فرنٹ آف دی ہول ورلڈ دیٹ جو غلط امپریشن ہے کہ جی میڈیم فیشن از اے ویری بیڈ میڈیم جو انڈیا کی فلم میں فیشن فلم میں اسپیشلی دکھایا گیا دیٹ ازنٹ لائک دیٹ. عجیب و غریب زندگی ہوتی ہے. ایک عروج ہوتا ہے پھر اس کے بعد جب زوال ہوتا ہے تو پھر ڈرگز ہوتی ہیں تو پھر عجیب و غریب اسکولوں کے بچے اتنے ڈرگز اور پتہ نہیں ڈرنکنگ میں مبتلا ہیں. ماؤں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو جن انگلش میڈیم ہر جگہ نہیں وہ تو آپ کا کام ہے مانیٹرنگ کرنا. وہ تو ڈیمانسٹریشن ہے نا وہ تو اس چیز کو تو ڈیمانسٹریشن ہے. وہ ڈیمانسٹریشن یہ شو پیس ہے تو لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں آپ لائم لائٹ میں ہوتے ہیں نا اس لیے آپ کی ڈائریکشن سیدھی ہو. اب ڈیمانسٹریشن سے آپ کو وہ نہیں ہوتا کہ یار آپ نے اس میں جانا ہے نہیں جانا. آپ کی ڈائریکشن سیدھی ہو کہ آپ کو کیا کرنا ہے. اینڈ فلم از دی لارجر دین لائف میڈیم. وہ جب تک کچھ ایکسٹرا آرڈنری نہیں دکھائیں گے تب تک لوگ فلم نہیں دیکھنے جائیں گے. اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ وہ کرتے ہیں اور وہ پتہ نہیں ڈرگ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. دیٹ ازنٹ لائک دیٹ. عجیب زندگی ہے صرف پارٹی لائف ہی ہے بس اور کچھ نہیں ہے. میں جب فلم انڈسٹری میں گیا تھا میرے دماغ میں پتہ نہیں کیا تھا مجھے یہ بتایا گیا تھا جی یہ کنجر خانہ ہے اور یہاں پہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. لیکن جب میں اندر گیا ہوں میں نے اتنے اچھے لوگ دیکھے ہیں. مطلب وہاں کی عورتیں میں نے دیکھی وہ اپنے کام سے کام رکھتی ہیں. وہ لوگوں کی ہیلپ کر رہی تھیں وہ لوگوں کے لیے وسائل پیدا کر رہی تھیں اور وہ انڈرسٹینڈ کرتی تھیں ڈائریکٹرز کو اور ٹائم بھی دے رہی اور وہ میں نے ان کے اندر بہت نئی عورتیں بھی دیکھی. 40 سیکنڈ ہیں لاسٹ کے بس ایک جملہ آپ بتا دیجیے کہ ہم کس طرح سے اس انڈسٹری کو بہتر کر سکتے ہیں. بالکل انڈسٹری کو صرف بہتر کرنا ہے کہ خود کو بہتر کریں اور اس کو ایز اے پروفیشن لے کے چلیں. جیسے کوئی بھی پروفیشن ہے یہاں کوئی برائی نہیں ہے کچھ نہیں ہے. برائی اندر ہے آپ کے میرے سب کے. ہاں جی بالکل وہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ برے ہیں تو آپ کو ہر چیز بری ہی نظر آئے گی. اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں ادھر سے گزروں گا اور میرا اپنی پرسنالٹی ہے اور میں نے اپنے اثرات چھوڑنے تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہے. اور بہتر یہ کہ ہم جو سینئر لوگ ہیں وہ نئے آنے والے لوگوں کو گائیڈ کریں ان کے دماغ کے مطابق جس سے وہ ہرٹ بھی نہ ہو نیگیٹو بھی نہ ہو اور ان کو یہ بتائیں کہ قسمت جو ہے وہ ہر ایک کو ایک چانس ضرور دیتی ہے اور کئی دفعہ وہ چانس گزرنے کے بعد بھی ایک چانس آتا ہے تو وہ بھی ان کو پھر مل جاتا ہے. اور میں آج میں پریڈکٹ کر دوں کہ ان کو مل جائے گا. چلیے دیٹس گڈ جی. اسی پازیٹیو نوٹ کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے. مزید کوئی بات اس پر بنتی اس لیے نہیں ہے کہ جو معتبر ترین لوگ تھے انہوں نے اس اہم یہ بن گیا ہے شاید. میں تو سمجھا فیشن انڈسٹری میں جوانوں پہ نوجوانوں پہ تو ظاہر اہم ترین جو باتیں ہو سکتی تھیں اور جو سوالوں کے جواب ہو سکتے تھے وہ آپ نے خود ان تمام لوگوں سے سنے. آپ کا پروگرام دیکھنے کا شکریہ. کوئی بھی فیڈ بیک اگر آپ ہمیں دینا چاہیں تو ہمارے فیس بک پیج پر ٹویٹر کے ذریعے اور ای میل کر کے آپ اپنی رائے ہم تک پہنچا سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ نگہبان.